ماہ مبارک شعبان، جس کے لیے اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں نے پہلی تقریر میں بھی عرض کی تھی کہ شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رجب میرے اہل بیت کا مہینہ، مکہ اللہ کا حرم، مدینہ میرا حرم، کوفہ میرے اہل بیت کا حرم۔ تو ماہ مبارک شعبان میں خاندان اہل بیت سے متعلق اتنی شخصیتوں کے جشن ہے، خوشحالی ہے، محفل ہے، ولادت ہے کہ سورہ رحمان کی وہ آیت کہ جس میں اگرچہ یخرج منہما کہہ کے اللؤلؤ والمرجان حسن و حسین کی ولادت کی جانب اشارہ کیا گیا، لیکن پھر یہ پوری نسل رسالت کا بیان اسی آیت کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ گرچہ میں نے یہ محسوس کیا کہ جو میرا اپنا اصل انداز ہے وہ یہاں کے مومنین کو بھی اتنا پسند نہیں آ رہا جتنا تاریخ۔ 2 دن میں نے تاریخ پڑھی تو لوگوں کی دلچسپی جو آنکھوں سے نظر آئی وہ زیادہ لگی، لیکن پھر بھی میں چاہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے تاریخ بھی میں نے اتنی سیکھ لی کہ میں چاہوں تو پورا سال اسی موضوع پہ گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن ممبر کا ایک اصل مقصد تو آپ کو احکام خدا بتانا ہے، حرام و حلال بتانا ہے، جو مقصد رسالت و امامت کا ہے، اور ایک بہت ہی مختصر نصیحت، گرچہ بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی لیکن دین ہے یہی۔ بالکل بہت پرانی بات ہے، میرا بچپنا تھا اور بہت ہی ہلکی ہلکی یاد ہے، لیکن یاد آ رہا۔ آیت اللہ العظمی آغا محسن الحکیم قدسہ سرہ کی مرجعیت کا زمانہ تھا۔ آغا محسن الحکیم ایک بہت بڑا نام ہے شیعہ تاریخ کا اور شیعہ مرجعیت کا، اور اتنی قربانیاں پھر ان کے خاندان نے دی اور اتنی شہادتیں ہوئیں اور صدام کے اتنے مظالم کو برداشت کیا کہ اگر ذرا سا بھی میں اس طرف چلا گیا تو آج کی تو پوری تقریر جو مومنین اس خراب ویدر میں آ گئے، میں ان کی مشکلات کا خیال کرتے ہوئے آج 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی تقریر نہیں کرنا چاہتا، لیکن مختصر سے ہی پیغام مجھے یاد ہے۔ غالباً میری پہلی زیارت ہی کربلا کی بزرگوں کے ساتھ، اور وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ یہ ٹیررزم اور دہشت گردی اور یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، تو مراجع کے دربار بھی، مراجع کے شریعت قدے بھی ہر وقت کھلے رہتے تھے، اور ایک ٹائم تھا جو چاہے جس طرح چاہے جا کے ملاقات کر لے۔ آج ہمارے ایک مرجع کی سیکیورٹی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا، خیر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ میں سے جو لوگ آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کر کے آئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتنی احتیاط کرنا پڑتی ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا۔ تو کسی نے ایک سوال آ کے آیت اللہ محسن الحکیم سے کیا، اب یہ میرے بزرگوں نے بتایا، میں بہت چھوٹا تھا لیکن پورا ان کا جملہ یاد نہیں، اور ہوگا بھی تو عربی میں۔ کوئی ایسا سوال کیا جس کا تعلق تاریخ سے تھا، مثلا جناب عباس کے کتنے بیٹے تھے؟ کیا میدان کربلا میں خالی آقا عباس شہید ہوئے اور ان کے بھائی کے آقا عباس کے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے؟ جیسا بعض تاریخوں میں ہے کہ آقا عباس بھی ان شہداء میں سے ایک ہیں کہ جن کو اپنے آنکھوں کے سامنے پہلے اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھانا پڑے، پھر انہوں نے خود شہادت دی۔ اب یہ میں نے بطور مثال اس لیے کہا کہ ماہ شعبان کی ان تاریخوں میں آقا عباس کی ولادت کی تاریخ بھی ہے، یا یہ کہ حضرت علی اکبر کی عمر زیادہ تھی یا چوتھے امام کی۔ اب یہ تاریخ کے مسئلے ہیں، مجھے ایگزیکٹ وہ سوال یاد نہیں ہے، تاریخ کا کوئی مسئلہ تھا۔ اور ہمارے یہاں پاکستان میں تو خاص طور پر، اور شاید ہندوستان میں بھی،
तारीख के मसाइल को इतना अहम बना दिया जाता कि उसमें अगर कोई इख्तिलाफ करे तो उसे काफिर समझ लेते हैं। हलाल और हराम का मसला कोई प्रॉब्लम नहीं, अकीदों का मसला भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हिस्ट्री हमारे यहाँ इतनी अहम बन जाती है। अच्छा, आपकी दिलचस्पी मैं 2 दिन से देख रहा हूं, वो दिलचस्पी अपनी जगह, मगर मैं बात कुछ और कह रहा हूं कि अगर तारीख के हवाले से कोई नई बात बता दी जाए तो ये समझा जाता है कि कोई नया मजहब बनाया जा रहा। गर्चे बाद लोग लिमिट्स को भी क्रॉस कर जाते हैं, तारीख में रिसर्च करते करते, वो एक अलग चीज है। लेकिन आगे मोहसिन हकीम से किसी ने ऐसे ही कोई सवाल किया कि आपका ओपिनियन क्या, उन्होंने जवाब दिया कि तुम वो सवाल कर रहे हो जो तुमसे ना कब्र में पूछा जाएगा ना कयामत में पूछा जाएगा। मुझसे आके वो बात पूछो या जो तुमसे या कब्र में पूछी जाएगी या कयामत में पूछी जाएगी। मर्जे का भी यही काम है और आलिम का भी यही काम है और मिंबर का भी असल मौजू वो मालूमात बढ़ाने के लिए हिस्ट्री को सुनना पढ़ना अपनी जगह, लेकिन उसको इतना अहम ना बना लीजिए। और यहीं पे एक इशारा मैं और कर दूं, 2 इशारे हैं और उसके बाद मैं अपने मौजू पे आता हूं। एक इशारा तो यह है कि कुरान करीम उसमें कितनी ही तारीखी पर्सनालिटीज का तस्करा, लेकिन कुरान हिस्ट्री के अंदाज में उनके हालात नहीं बताता। एक हजरत यूसुफ का वाकया छोड़ दीजिए, जहां बहुत डिटेल आ गई है, वो भी इसलिए कि यहूदियों ने चैलेंज किया था कि अगर ये सच्चा रसूल है और इसका इल्म खुदा की तरफ से है तो हमको बताए कि याकूब पैदा हुए पैलेस्टाइन में और उन्हीं की औलाद में मूसा है, वो पैदा हुए इजिप्ट में, तो ये खानदान पैलेस्टाइन से इजिप्ट कैसे पहुंचा? ये पुराना जमाना है जहां पे इस तरह से लोग हिजरत नहीं करते थे जैसे आप लोग। अब आपसे कोई पूछे कि आप पैदा अहमदाबाद में हुए और आज एटलांटा में क्यों नजर आ रहे हैं, तो बहुत आसान जवाब होगा। उस जमाने के हालात, ये एक सवाल किया और पैगंबर की नबूवत को चैलेंज करते हुए सवाल किया। हजरत यूसुफ के हालात पर मैं एक जमाने में बहुत तकरीरें करता था। कराची की महफिल मुर्तजा में मैंने 90 तकरीरें की थी, लेकिन फिर वो ईरान से एक फिल्म भी बन के आ गई और कई और उलमा ने शुरू कर दिया, तो मैं एक तालिब इल्म पीछे हट गया। अब कुरान इसके अलावा बाकी बड़े अहम अहम वाकयात टू द पॉइंट बात करता है, जो आपके काम दुनिया में आएगी या आखिरत में, तफसील में नहीं जाता। यही वजह कि कुरान करीम में आदम के 2 बेटों का वाकया तो है, लेकिन ना हाबिल का नाम आया ना काबिल का नाम आया। वाकया आया, वाकये का वो पहलू जो हमारे और आपके प्रैक्टिकल लाइफ का। हजरत मूसा और खिजर की मुलाकात कितना अहम वाकया कि इतने बड़े एक साहिबे किताब, साहिबे शरीयत, उलुल अज़्म नबी को भेजा जा रहा है, लेकिन ना खिजर का नाम आया, ना कुरान ने यह बताने की जहमत गवारा की कि खिजर इंसान थे कि फरिश्ते थे, और अगर इंसान थे तो नबी थे कि नबी नहीं थे। आज तक मुसलमानों में बहस हो रही है। इसी तरीके से कुरान करीम में अब ये एक बहुत आज का बहुत बड़ा इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इससे महफूज हैं, लेकिन है बहुत बड़ा इशू जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एक झगड़ा चलता कि हजरत इब्राहिम ने अपने किस बेटे की कुर्बानी देना चाहिए, इस्माइल या इसहाक। कुरान ने पूरा वाकया बताया सूरह साफात में, मगर नाम नहीं, सिर्फ ये कि अपना बेटा या बुनैया, मेरा बेटा। क्योंकि कुरान ना हिस्ट्री की किताब है, ना वो ये चाहता है कि लोगों को इस हिस्ट्री की जाने मुतवज्जे कर दे। कुरान और बाइबल को कभी आप कंपेयर करें तो एक बड़ा फर्क नजर आएगा। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी ने मुझसे कमेंट कहा कि मौलाना जब आप हिस्ट्री पे पढ़ सकते हैं तो आप ये फजूल किस्म के मौजूआत पे क्यों पढ़ते हैं कि दाढ़ी रखो और हिजाब करो और शराब ना पियो और हराम ना खाओ और हलाल ना खाओ। ना हमें कोई मजा आता है, ना आपकी भी इतनी तौहीन होती है जब आप जो पढ़ ही नहीं सकता, वो तो अगर पढ़े वही बातें तो ठीक है, लेकिन जब आप दूसरी बातें पढ़ सकते हैं तो क्यों आप अपने आप को इतना बदनाम करते हैं। और हमें भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मेरा असल काम वो जो आप हजरात को पसंद नहीं है, आपसे मतलब जो आ गए इनको तो पसंद होगा तभी तो आ गए, लेकिन जो नहीं आए, अब आप बताइए कि जो आ गए वो ज्यादा है अटलांटा में कि जो नहीं आए वो ज्यादा।
تو کہا کہ آپ ایسا پڑھ سکتا ہوں، لیکن میری بھی ایک ذمہ داری. تو اب کیونکہ ہسٹری کی بات 3 دن سے چل رہی تھی، پہلی شعبان جناب زینب کی ولادت کی تاریخ جو آپ کی کمیونٹی میں شاید نہیں منائی جاتی ہے، ان معنوں میں کہ جناب زینب کی ولادت کی کئی تاریخیں، اور 3 شعبان آقا حسین، اور 4 شعبان آقا عباس، اور 5 شعبان آقا سجاد، اور آج شب 7 شعبان آقا قاسم، اور 11 شعبان جناب علی اکبر. یہ مسلسل خوشی کی اور ولادت کی محفلیں ہیں. تو تھوڑا بہت اس میں تاریخ پڑھتا ہوں ہمیشہ سے، لیکن وہ کبھی میرا اہم موضوع نہیں بنے گا. ایک بات تو یہ. دوسری بات وہ یہ یاد رکھیے گا کہ دشمنان اہل بیت نے بہت ہی کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت شیعہ کتابوں کو جلایا بھی ہے، ضائع بھی کیا ہے، چھپایا بھی ہے. خاص طور پر ہسٹری وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ہمارے عقیدوں کو خراب کر سکتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کے بہت سے عقیدے ہسٹری سے مثلا اب میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، وقت کم ہے، باتیں بہت ہیں. اگر یہ روایت آ جائے کہ عثمان کی شادی پیغمبر کی 2 ان بیٹیوں سے ہوئی تھی جو پیغمبر کی حقیقی بیٹیاں تھیں، تو عثمان کی فضیلت تو مولا علی سے ڈبل ہو گئی. علی جو ہیں وہ داماد ہیں پیغمبر کے 1 بیٹی کی وجہ سے، یہ داماد ہے 2 بیٹی کی وجہ سے. تو اب یہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں کہ 1 بیٹی تھی. اب ہمارا عقیدہ جو اس کے اوپر اس طرح سے ہے کہ اگر یہ ہماری کتابوں سے کوئی ثابت کرے کہ رسول خدا کی 4 حقیقی بیٹیاں تھیں اور ان میں سے 2 کی شادی عثمان سے کی گئی ہے، تو بہت سے لوگوں کے عقیدے جو ہیں وہ شیک ہو جائیں گے. اور یہ اس میں اور بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بھی اور ضرورت نہیں. تو ہسٹری کو بہت زیادہ چھپایا گیا، مٹایا گیا، کتابیں جلائی گئیں. خواجہ نصیر الدین طوسی کتنے عظیم عالم، وَقَلْبُهُمْ بَاسِدٌ ذِرَاعِهِ، آج بھی ان کی قبر پہ قرآن کی آیت لکھی ہے جو 7ویں امام کے سرحانے دفن ہے. البتہ وہ لیڈیز والے حصے میں ان کی قبر ہے، اور جو اصحاب کہف کی آیت ہے کہ قرآن کہتا ان کا کتا غار کے دروازے پر اپنے پیر پھیلائے لیٹا تھا کہ یہ آیت لکھنا میری قبر پر، میں اس در کا کتا ہوں. وہ خواجہ نصیر الدین طوسی 14 سال کی محنت کے بعد کتاب لکھی، اور خلیفہ نے کس طرح پانی میں ڈال دی، دریا میں. تو اب یہ ایک نہیں، تو اب یہ کتابیں واقعا ہماری بہت زیادہ ڈسٹروائے کی گئی ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں آئیں. تو بہت سارے مسئلے ہسٹری کے ایسے کہ جس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں. آپ ایک عالم سے کچھ سنیں گے، دوسرے عالم سے کچھ سنیں گے. ضمناً یہ بات میں بتا دوں کہ ہسٹری سے بھی زیادہ اہم جو چیز، اب آپ کہیں گے 2 دن تو مولانا ٹھیک پڑے، آج کہاں چلے گئے؟ تو ہسٹری سے بھی زیادہ جو اہم چیز حلال و حرام، واجبات، جس کا جواب آپ کو قبر میں دینا، جس کا جواب آپ کو قیامت میں دینا. لفاظی الگ چیز ہے، شاعری الگ چیز ہے، خطابت الگ چیز ہے، لیکن قبر و قیامت میں فرشتے سوال کریں گے. بھئی شاعری میں تو ہم فرشتوں کو ڈانٹ کے بھگا دیتے، اس کو اپنی قبر میں آنے کی اجازت بھی نہیں دیتے. آ بھی جائے تو اس طرح سے اس کو گھور کے دیکھتے کہ بیچارہ ڈر کے مارے چلا جاتا. مگر کیا ہوگا ایسا؟ کیا قبر کے اندر وہ فرشتے آ کے ہم سے اس لیے سوال و جواب نہیں کرے گا کہ یہ اپنے آپ کو علی والا کہتا؟ بھئی ہم اپنے آپ کو علی والا کہیں، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ چھوٹے اپنے آپ کو بڑے سے ملاتے ہیں. علی کہہ دیں یہ میرا والا ہے نا، تب کمال ہے، اور وہ اصل ہماری، وہ اصل کامیابی ہے. آج کی رات کا حق ادا کرنا ہے تو بہت جلدی. تو جو واجبات، حلال و حرام، جو معصوم کی زندگی کا مشن ہے، اس کی حدیثیں بھی ہمارے پاس پوری نہیں آئی ہیں. مولانا محترم آپ کے کب سے یہ علمی معلومات فراہم کر رہے ہیں کہ چھٹے امام کے زمانے کی 400 کتابیں، کتنی اس کے اندر ایسی ہیں جو ہاتھ میں نہیں آئیں، اور کتنی مشکلات. یہ جو اصل امام کا مشن تھا، امام ہسٹری پر کم بات کرتے تھے، امام حکم خدا بتانا جو ان کی اپنی ڈیوٹی ہے اس میں زیادہ ٹائم لگاتے تھے، وہ تک ہمارے پاس نہیں آئی.
वहां भी वही बात है, जालिमों का जुल्म। इब्ने अबी उमैर के बारे में एक मशहूर जुमला, गरचे आगा सीस्तानी भी इस नजरिए को नहीं मानते हैं और उनसे पहले आगा खुई भी इसको नहीं मानते थे, लेकिन इमाम खुमैनी मानते और बहुत सारे मराजे मानते कि मरासी लहू का मसानी दे। आज कुछ में बहक गया ना, ऐसा लग रहा कि इब्ने अबी उमैर की मुरसल रिवायत भी मुस्नद की तरह। एक वो रिवायत होती है जिसमें सारे रावियों के नाम होते हैं। एक सवाल होता है कि आप ये कह रहे हैं छठे इमाम ने ये फरमाया, आपने अपने कान से सुना? आप थे उनके जमाने, कैसे आप तक ये बात पहुंची? तो बताना पड़ता कि मैंने अपने उस्ताद से या फला आलिम से सुना, उसने फला से सुना, उसने इमाम से सुना। सारे नाम होने चाहिए। अगर उसके अंदर कोई एक नाम मिसिंग तो हदीस जो है वो इतनी मोतबर नहीं रहती। मसलन एक आदमी ने कहा कि मैंने फला आलिम से ये हदीस हासिल की, और ये आदमी तो पैदा भी नहीं हुआ था, उन आलिम के जमाने में पैदा भी नहीं हुआ था, तो दैट मीन्स के बीच के अंदर कोई और आदमी है, इसने उससे सुना, उसने उनसे सुना। अब जब तक कि वह बीच वाले का नाम नहीं आएगा, हदीस बहुत ऑथेंटिक नहीं मानी जाएगी, उसका नाम हो जाएगा ये हदीस मुरसल। मगर एक रावी है इब्ने अबी उमैर जिनकी कई हदीसों के अंदर मिसिंग हैं रावियों के नाम, और अक्सर उलमा ने कहा फिर भी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इमाम की हदीसें लिखा करते थे। ज्यादातर लोग तो उस जमाने में लिखते नहीं थे, मेमोराइज जबानी याद करते थे, ये लिखा करते थे। हारून रशीद को कहीं ये खबर मिल गई कि एक ऐसा साहबी है, इमाम भी है, जो इमाम की हदीसें लिख रहा। चुनाचे फौरन इनके घर पे पुलिस का रेड हुआ, आर्मी, हारून की आर्मी आई और घर की तलाशी भी ली। इनको पहले तो इनको गिरफ्तार किया, फिर घर की तलाशी ली, जेल में डाल दिया। अब कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, घर में कोई किताब नहीं मिली, कोई पर्चा नहीं मिला, कोई पेपर नहीं मिला, जुर्म साबित नहीं हुआ। 1 साल के बाद रिलीज किया। अब जब ये घर आए तो घर आते ही इन्होंने पहला सवाल किया कि किताबें कहाँ गई। इनकी बहन ने बताया कि जब ये आर्मी ने अटैक किया था तो मुझे पता था कि तुमसे ज्यादा इस किताब की अहमियत है, तुम मर जाओ कोई बात नहीं है, इमाम की हदीस नहीं, खत्म होना चाहिए। मैंने जल्दी से बैकयार्ड में जाके जमीन खोद के किताबें उसके अंदर छुपा के जमीन को लेवल किया। बहन बहन भाई से मोहब्बत करने वाली, कहा भाई नहीं, मरता है तो मर जाए, इमाम के नाम पर किताब यानी हदीस महफूज रहना चाहिए। अब ये दौड़ के गए। 1 साल के बाद वो किताब निकाली तो जमीन के अंदर दबी हुई थी, कहीं कहीं से इंक उड़ गई थी, पेज जो थे उसको कीड़े ने थोड़ा सा खा लिया था। इतना था कि ये सारी हदीसें इमाम की हैं, मैंने रावी से खुद सुनी हैं। रावी का नाम गायब है तो 90% मराजे ने कहा मरासीलोहु का मसानी दे ही। खैर, तो ये एक वाकया नहीं, सैकड़ों। तो बहुत सारे हलाल और हराम के मसाइल भी मिसिंग। मगर वहां फिर हमारे पास एक एडवांटेज है कि मर्जी होता, एक फाइनल अथॉरिटी, वो कह दे कि इस सिलसिले में मेरा फतवा ये, मैं इसको ऑथेंटिक मानता हूं, दैट्स ऑल, क्लोज, चैप्टर क्लोज हो गए। तारीख में ऐसी कोई अथॉरिटी होती नहीं, तारीख में नहीं होती। चुनाचे हिस्ट्री में उलमा से आप अलग अलग बातें सुनते रहेंगे, और उसमें कभी ये ख्याल न की कि जैसे आगा सिस्तानी के फतवे की एक ताकत है, आपको मानना पड़ेगा। चाहे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे लिए भी ये होता, आपकी नॉलेज के एतबार से ये फतवा आपको सही न लगे, थोड़ी बहुत हदीसें आपने पढ़ी है, 2-4 आयतें आपने देखी, आपकी नॉलेज के, जैसे मैंने पहले दिन एग्जांपल दी ज़कात। अब इतना ज़कात का कुरान में तस्करा कि लिमिटेड नॉलेज ये बता रही है कि अगर उस वक्त दिरहम पे ज़कात थी तो आज करेंसी नोट पे होना चाहिए, लेकिन फतवा आ गया कि नहीं, ज़कात करेंसी नोट पे नहीं है, अनलेस ये कि वो तिजारत का माल हो। मैं इस वक्त मसाइल नहीं बता रहा हूं, बस फाइनल अथॉरिटी, आगे हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम मुज्तहिद नहीं है तो हमें इजाजत भी नहीं है, हराम है। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर मेरी मजलिस में, मौलाना मोहतरम के बयान में, मिंबर पे आने वाले दीगर उलमा के बयान में आपको अलग अलग बातें नजर आए, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नजर आए, वो अलग बात। लेकिन अगर इतनी सी बात हो कि 2 बेटियां थी कि 3 बेटियां, रसूल की बात नहीं हो रही, आइम्मा की, तो ये इख्तिलाफ को आप बर्दाश्त कीजिएगा, इसका इस वक्त कोई सलूशन नहीं। और आखिरी बात ये
کہ جب اہل بیت کے لیڈیز کی، خاندان کی عورتوں کی بات آتی ہے تو وہاں مسئلہ اور ڈیفیکلٹ ہو جاتا، کیونکہ ایک تو اہل بیت اپنے گھر کی عورتوں کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ضرورت ہی نہیں تھی ذکر کرنے کی. گھر کی خواتین، ان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں. اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا بھائی امام کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، خوشی ہے، بس نام کیا ہے؟ جناب زینب کو تو رسول خدا مسجد میں لا کے انٹروڈکشن کرا گئے، لیکن معصومین کی باقی بیٹیوں میں یہ واقعات نہیں ملے. ایک بیٹی پیدا ہوئی، 4 ہو گئی، 5 ہو گئی ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ پتہ چل رہا. لیکن اس کے ساتھ جو ایک بہت بڑا پرابلم آ رہا کہ عرب کے اندر لیڈیز کے نام عام طور پہ بہت ہی لیمیٹڈ تھے، چند ہی نام تھے، وہی گھوم گھوم کے رکھے جاتے تھے. جیسے ڈریسز کے اعتبار سے آج کل مردوں کو یہ ایڈوانٹیج، مردوں کے ڈریسز میں بہت تبدیلیاں نہیں آتی. خواتین کے لیے ہر گھنٹے کے بعد نیا لباس چاہیے ہوتا ہے، فیشن بدل جاتا. اگر آپ بھی اپنی بیوی کو گفٹ دینے کے لیے کوئی ڈریس خرید رہے ہیں تو بھاگ کے جائیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ گھر پہنچے پتا چلے کہ نیا فیشن آ گیا ہے، وہ 1 گھنٹے میں لباس ختم ہو گیا. تو اب یہ نام بہت لیمیٹڈ تھے. اچھا وہ نام وہ جو اہل بیت پسند کرتے ہیں، نام تو سینکڑوں ہیں، لیکن جو نام برکت والے، کل کی مجلس، نام کی اہمیت، وہ کم تھے. ایک وقت میں اہل بیت کے گھر میں 18 عورتوں کے نام فاطمہ ہوتے تھے، زینب ہوتے تھے، کلثوم ہوتی تھی. فواطم پلورل ٹینس استعمال ہوتا ہے اہل بیت کے حوالے سے کہ ایک وقت میں کئی فاطمہ. اور خاص طور پر بیٹیوں سے زیادہ مسئلہ بیویوں کا. کیوں؟ بیویاں آتی ہیں کسی اور گھر سے، والدین نے نام کوئی اور رکھا، شادی کے بعد یہاں خاندان میں آئی، نام کچھ اور ہو گیا، بدلا امام نے یا ایک اور نام دے دیا. چنانچہ میرا تعلق کئی بار کہہ چکا ہوں یو پی سے ہے، گرچہ میں نے یو پی زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن تعلق تو وہاں سے ہے. تو اب خاندان میں ہمارے یہاں عورتوں کے 2 3 نام ہوتے ہیں. اور بعض وجوہات کی بنا پر آج کل کراچی میں بھی یہ مولا نے کہا اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو، اس سے بابرکت کوئی نام نہیں. لیکن جب فاطمہ نام رکھنا تو نہ برا کہنا، نہ ڈانٹنا، نہ توہین کرنا، یہ نام کی توہین ہوگی. تو اب یہ ہے کہ باپ ہے، ماں ہے، اسے اپنی بیٹی پہ غصہ بھی کرنا، فاطمہ نام بھی رکھنا کہ وہ قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گا، یہ نام رکھنا. مگر ساتھ میں یہ ہے کہ اس کو ڈانٹنا بھی. یہ امریکہ تو ہے نہیں کہ آپ ڈانٹ نہیں سکتے ورنہ جیل، وہاں تو اب کراچی ہے. تو چنانچہ اب ایک اور نام رکھا جاتا ہے پکارنے کا، تاکہ فاطمہ ہے، کہا کہ بھئی فاطمہ اس کا نام رکھ دو، مثلا رضا فاطمہ. جتنا ڈانٹنا ڈپٹنا اور رضا کے نام سے، رضا کیا کر دیا، رضا یہ تم نے کیا گڑبڑ کر دی، یہ کیسا کھانا پکایا، آج ویکیوم کیوں نہیں لگایا. تو نام آ جائے اپنا غصہ نکالنے کے لیے، فاطمہ آ جائے قیامت اور قبر میں باپ اور ماں کی بخشش ہو جائے. تو یہ تو ابھی بھی ہمارے یہاں ایک پریکٹس ہے. تو پہلے تو ویسے ہی 2 3 نام ہوتے تھے، پھر اولاد کی وجہ سے کنیت بھی ہوتی تھی. تو اب یہ اتنا زیادہ مکس اپ ہو جاتا تھا کہ بعض اوقات یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس امام کی 8 بیٹیاں ہیں کہ 2 ہی بیٹیاں، اور باقی جو 6 نام ہیں وہ انہی بیٹیوں کے دوسرے نام اور کنیت. چنانچہ اس میں علماء کا اختلاف اپنی جگہ رہے گا. اب مثلا میں آ رہا ہوں اپنے موضوع پر. آج کی رات 7 شعبان 46 یا 47 ہجرہ شہزادہ قاسم کی ولادت کی رات ہے. مگر پہلے ایک چیز کی وضاحت کر دی جائے، اور وہ یہ شہزادہ قاسم کے حوالے سے مجھے وہ اس ایک مسئلے پر بھی ذرا روشنی ڈالنا ہے، لیکن ایک مثال کمپلیٹ کروں. آقا امام حسن کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ بیٹے تو خیر ٹھیک، بیٹیاں کتنی تھیں؟ شیخ مفید جیسا عظیم مرجع، شیخ مفید، آج کل تو لوگ مراجع کے حالات ذرا شوق سے بھی سنتے ہیں، تو شیخ مفید کا تذکرہ نہ ہو. اور جو لوگ مرجعیت کو پسند نہیں کرتے تو وہ لوگ بھی، کیونکہ شیخ مفید کے مناظرے بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں مولا کائنات اور ان کے دشمنوں کے حوالے سے کہ علی حق ہیں، اور وہ لوگ تو بڑے، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ. تو خلاصہ یہ کہ مولائی اور ملنگ لوگ بھی بہت پسند کرتے ہیں ان کے حالات،
اور جو متقی پرہیزگار لوگ واجبات والے وہ بھی. اور خصوصیت ان کے مرنے پر امام زمانہ نے ان کا مرثیہ کہا. آج بھی 7ویں امام کے 35 دفن ہے. کاظمین آپ جائیے تو ایک قبر سرحانے ہے نصیر الدین طوسی کی، جن کے اوپر نصیر الدین طوسی پہ ڈاکہ پڑ گیا. وہ شیعہ عالم علامہ ہلی کے استاد، ان کی کتاب حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی. اور آج آغا خانیوں نے کلیم کر دیا کہ جی یہ تو آغا خانی عالم تھے، اسماعیلی تھے، اور پوری ایک کتاب لکھ دی 800 صفحے کی، جس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے. تو خیر ہمارے لوگوں کے لیے فرق ہی نہیں پڑتا. آغا خانی ہمارے اتنے بڑے عالم کو لے کے چلے گئے. کتنے بڑے عالم. ان کا لقب ہے محقق. اور کہا گیا کہ پوری شیعہ تاریخ میں شیعت کو جتنا انہوں نے پھیلایا اور تبلیغ کی، کسی اور عالم نے آج تک نہیں کی. اور آج انہوں نے کلیم کیا یہ وہ اس وقت کی پرسنالٹی ہے کہ ہم ویسٹ میں بھی اگر احترام کسی عالم کا ہے نصیر الدین طوسی کا. آبزرویٹری بنائی تھی، چاند و ستاروں کے نقشے بنائے تھے. خیر میں ذرا سا بہک گیا. وہ سرانے شیخ مفید پائی تھی. یہ اتنا عظیم عالم جس کے بعد سید رضی پڑھے. مجھے یاد ہے میں نے 3 سال پہلے پہلا اشرا پڑھا تھا. سید رضی سید مرتضیٰ کے کچھ حالات آ گئے تھے. سید رضی کا نام اس لیے لیا کہ نہج البلاغہ انہوں نے کمپائل کی، وہ انہی کے شاگرد. اتنا بڑا عالم. وہ لکھتے ہیں ارشاد میں کہ امام حسن کی 6 بیٹیاں تھیں. وہ ہسٹری مرجع کا کام جو ہے اصل وہ حلال و حرام و واجبات. تو 6 بیٹیوں کی روایت بھی آئی. اور یہ قول بھی آپ دیکھیں گے کہ معتبر روایت سے ثابت ہے، یعنی تحقیق کے بعد، کہ امام حسن کی صرف ایک بیٹی تھی. اور وہ جناب قاسم کی سگی بہن تھی ام فروہ. امام حسن کو ایک بیٹی ملی صرف ام فروہ سے. بیٹے تو مختلف بیویوں سے ملے. اچھا یہ ایک بات. اور یہ وہی بیٹی جن کا واقعہ آپ نے کل سنا. ایک ہی بیٹی تھی. کل آپ نے واقعہ سنا. کون سا؟ جب 5ویں امام کنویں میں گر گئے تھے تو ان کی ماں نے فریاد کی تھی. تو کون تھی ان کی ماں؟ امام حسن کی بیٹی جناب قاسم کی سگی بہن ام فروہ کی دختر وہ تھی. البتہ کل کا واقعہ جو تھا اس میں ایک میسج تھا کہ موسیٰ کا معجزہ یہ امام دکھائے گا، ورنہ خود امام حسن کی یہ بیٹی جناب قاسم کی بہن اسٹیٹس بہت ہائی. یہ بھی تو واقعہ ہے نا کہ یہ ایک دیوار کے پاس بیٹھی تھی اور ایک دم تیز ہوا چلی، دیوار گرنے لگی. انہوں نے دیوار کو صرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ٹھہر جا، میں یہاں سے اٹھ کے جاتی ہوں. جب تک کہ وہ اٹھ کے نہیں گئی وہ ٹیڑھی دیوار، گرتی ہوئی دیوار وہیں پہ رکی رہی. بہت عظیم خاتون ہے یہ بھی. صرف ایک بیٹی. مگر روایت میں 2 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، اور شیخ مفید جیسے مرجع نے 6 لکھ دی. اور وہ تو انہوں نے 6 بیٹیاں لکھی. ایک چھوٹی سی بات اور سن لیجیے. خود عراق میں حلہ میں امام حسن کی ایک بیٹی کا روضہ، بہت بڑا روضہ. اور نجف کے اندر جب آپ آغا سیستانی کی زیارت کرتے ہیں، وہ شارع رسول پہ ان کا گھر ہے نا، جب ذرا سا آپ آگے بڑھتے جو روڈ آ جاتی ہے رنگ روڈ، وہ آگے بنات الحسن کے نام سے مشہور ہے. وہاں امام حسن کی 3 بیٹیوں کے روضے. 3 وہ حلہ میں 1 4، اور یہ تو ہیں طے شدہ بیٹی 5. تو روضے بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی روضے ہیں، کئی روضے. اب یہ تاریخ کا مسئلہ. روضے بھی ہمیں کئی نظر آ رہے ہیں، روایتیں بھی ہمیں تاریخ میں کئی مل رہی ہیں. یہ ام فروہ کے حالات میں پڑھ رہا ہوں انڈائریکٹ وے میں. مگر اس کے بعد بھی ریسرچ یہی ہے کہ بیٹی صرف ایک تھی، جنہوں نے آخری زمانے کے لیے وہ حدیث کوٹ کی، وہ راویہ بھی ہیں، روایت بھی کی آخری زمانے کے لیے. شاید میں کل کی تقریر میں بتاؤں، کیونکہ چانسز یہ ہیں کہ کل کی تقریر میری آخری تقریر ہوگی اور اس شعبان میں اب ایک ولادت بہت اہم زمانے کے امام کی بچ رہی ہے. تو میں کل کا موضوع کوشش، وہ وعدہ نہیں ہے، کوشش کروں گا. اب آخری زمانے کی میرے حساب سے جو بہت اہم حدیث ہے وہ انہی امام حسن کی ایک ہی بیٹی ان کی ہے. تو روضے جو اتنے سارے، اور یہ جو اتنے بڑے بڑے علماء نے لکھا، علماء نے جو لکھا اس کا مسئلہ کچھ اور. وہ یہ ہے کہ نام کی میچنگ ہو گئی. مثلا ان کے 2 نام ہیں پیار والے،
اور ایک کنیت. شیخ مفید نے ان سب کو اس کو 4 بنا دیا. اب میں شیخ مفید کی غلطیاں نکالنے میں نہیں بیٹھا ہوں. میں وہ جملہ کہہ رہا ہوں جو مراجع نے بار بار کہا کہ بہت بڑا جو عالم ہوتا اس کی آخری کتاب تو بہت اتھینٹک ہوتی، لیکن جب وہ اسٹوڈنٹ تھا اس وقت بھی جو کتاب اس نے لکھی ہے ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ بھئی آغا سیستانی نے فرض کیجئے کہ آج سے 50 سال پہلے اس وقت ایک کتاب لکھی ہوگی جب وہ اسکول میں پڑھ رہے تھے نجف کے. وہ کتاب کا اسٹیٹس اور آج جو کتاب لکھیں گے فرق تو ہے نا. علم میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوا. دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ایک بچہ ابھی گریڈ 5 میں ہے اور وہ کوئی آرٹیکل لکھ دے اور پھر وہ پی ایچ ڈی کر لے تو پی ایچ ڈی کے بعد جو وہ بتائے گا اور جو گریڈ 5 کا اس کا آرٹیکل ہے دونوں کا اسٹیٹس برابر نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ ہے کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ میرا اسٹائل شیخ مفید کی توہین نہ بن رہا ہو. جوانی اور پھر مڈل ایج اور پھر جب وہ علم کے پیک پر پہنچا فرق ہوتا ہے. تو اب یہ ایک ہی بیٹی ہیں، ان کی کنیت ایک الگ بیٹی کے نام سے لکھ دی، ان کے پیار سے پکارے جانے والے نام ایک اور بیٹی کے نام سے لکھ دیے. تو یہ تو اس لیے میں نے مثال دی کہ شیخ مفید ہمارے یہاں اتنے اتھینٹک مرجع ہیں کہ جب وہ کچھ کہہ دیں تو سمجھئے کہ دیٹس انف، آگے بات نہیں ہو سکتی ہے. لیکن وہاں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت انہوں نے یہ لکھا. امام حسن کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ دشمنان اہل بیت نے ائمہ طاہرین مولا علی کے بعد جو سب سے زیادہ اینٹی پروپیگنڈا یا انٹائی پروپیگنڈا کیا وہ امام حسن کے خلاف کیا. آقا حسین کے خلاف کچھ نہیں، ان کو کوئی چیز نہیں ملتی سوائے اس کے کہ وہ جنگ کرنے گئے تھے تو ان کو حکومت چاہیے تھے بس. باقی آقا حسن کی پوری زندگی، امام حسین کی زندگی کسی کو اعتراض کا موقع نہیں. امام حسن کے اوپر اتنے اعتراضات، بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، دولت کے معاذ اللہ لالچی تھے، پیسے لے کے معاویہ کے ہاتھ اپنی حکومت دے دی. اور اب یہ باتیں بیان کرنا توہین بھی ہے اور شاید آج کے لیے مناسب نہیں. تو امام حسن کے حوالے سے جو بات اب میں شروع کرنے والا ہوں اس سے پہلے اسی جو سیکوینس میرا چل رہا ہے اس میں ایک آخری بات سمجھ لیجئے، اور وہ یہ کہ پیغمبر کے لیے قرآن کریم کی مشہور آیت ہے، ابھی میں نے تلاوت کی، رسول خدا اسوۃ حسنہ تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے. کسی نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا تھا نقن صاحب سے، ایک نام ہے جو لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے فی الحال وقت نہیں. جب وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ڈین تھے وہاں پہ یہ سوال ہوا تھا کہ رسول خدا نے آخر ان عورتوں سے کیوں شادی کی جیسے عائشہ ہے، جیسے حفصہ ہے، ان سے کیوں شادی کی جب پتا تھا کہ بری ہیں، ان کی خرابیاں بھی معلوم تھی. ایک آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے یہاں آسٹریلیا میں بھی جوز اور یہودی بہت زیادہ ہیں اور یونیورسٹیز میں بھی بہت زیادہ. میلبرن یونیورسٹی میں ہسٹری کے ایک جو لیکچرر نے ایک بات کہی، مجھ سے تو ڈائریکٹ نہیں کہی لیکن میں اس سیٹنگ میں بیٹھا تھا. کہا کہ بائبل میں جو ایک واقعہ جو ہمارے ہاں بھی بہت پڑھا جاتا ہے، جو میرا کل کا موضوع بھی تھا، بیوی ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر گئے، اسماعیل کہیں باہر گئے ہوئے تھے، بیوی بہت بری تھی. تو اس سے کہا اس عورت سے کہ شوہر آئے تو اس سے کہنا یہ اپنے گھر کی چوکھٹ یا دروازہ بدل دے. طلاق دلوائی. بہت مشہور واقعہ ہے، میں اتنا اس کو اس وقت سمرائز کر رہا ہوں کہ جنہوں نے نہیں سنا وہ کچھ نہیں سمجھیں گے، لیکن کس نے نہیں سنا تو اس نے کہا کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس عورت کا نام جس سے طلاق دلوائی گئی عائشہ تھا، اور وہ دوسری بیوی پھر بعد میں شادی کی اسماعیل نے دوسری، پھر باپ آیا ملنے، پھر اسماعیل نہیں تھے لیکن لڑکی بہت اچھی تھی. تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹی جب تیرا شوہر آئے تو کہنا اس دروازے کی اچھی طرح حفاظت کرے. تو اسماعیل جب آئے تو بیوی نے کہا کہ ایک ایسا بوڑھا آدمی آیا تھا، عجیب جملہ کہہ گیا، کہا میرے بابا تھے تمہاری تعریف کر کے گئے، کہا ہماری کتابوں میں اس کا نام فاطمہ. یہ دونوں نام عائشہ اور فاطمہ اسماعیل کی دو بیویوں کے نام. اب میں تو اتنی
ریسرچ اور اسٹڈی نہیں کر سکتا دنیا بھر کی کتابوں کی. مولانا محترم تو بہرحال مسلسل اس ریسرچ میں لگے رہتے ہیں, شاید اس کا کوئی ریفرنس بھی مل جائے. لیکن کیوں کی شادی؟ تو جواب یہ تھا, یہ خالی نقل صاحب کا جواب نہیں ہے, اور بھی علماء کا. پیغمبر رول ماڈل ہے. پیغمبر کو یہ بھی دکھانا ہے کہ اچھی بیوی ہو تو کیسے زندگی گزاری جاتی ہے, اور بری بیوی ہو تو کیسے زندگی گزاری جاتی ہے. سب اچھی ہی بیویاں پیغمبر کی ہوں تو آپ کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو کوئی میری وائف جیسی کوئی عورت نہیں ملی. آپ تو آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ واجبات پہ عمل کرو اور حرام سے بچو اور حرام نہ کھاؤ. ایسی بیوی ملتی جیسی میری بیوی ہے تو ہم دیکھ لیتے کہ آپ کیسے صبر کرتے اور اس کی باتیں پوری نہیں کرتے. یہ ہم کہہ دیتے کہ ان کو کیا معلوم, یہ ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ذرا سا الفاظ بہت ہی فلٹرڈ اور ریفائنڈ ہوتے, لیکن پیغام یہ ہوتا. جیسے آج کل بہت سے لوگ مراجے کے بارے میں کہہ دیتے. ارے انہیں کیا پتا, وہ نجف کے کوٹری میں بیٹھے ہیں, انہیں کیا معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا. انسان چاند پہ پہنچ گیا, وہ اب تک کنویں کے مینڈک بن کے رمضان کے چاند کا فیصلہ نہیں کر پا رہے. یہ کہہ دیتے ہیں لوگ کھلا. تو یہ ایسا ہی رسول کے بارے میں کہہ دیتے. تو پیغمبر نے بتایا کہ میری زندگی میں یہ پیغام بھی ہے کہ اچھی بیوی ہو تو کیسے زندگی گزارو خدیجہ کے ساتھ, اور بری بیوی ہو تو کیسے صبر کر کے زندگی گزارو ان دو عورتوں کے ساتھ. دونوں نمونے ہمارے پاس ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح, اللہ مثال دے رہا ہے نوح کی بیوی کی. قرآن کہہ رہا ہے کہ بری مثالیں بھی ہونی چاہیے تاکہ اسے اختیار کرو. اور اب خدیجہ طاہرہ کی سب سے بڑی خصوصیت, یعنی پیغمبر کی طرف سے خدیجہ طاہرہ کا سب سے بڑا تذکرہ, آج جو میں نے دوسری آیت تلاوت کی, آج میں 3 آیتیں تلاوت کی. مرج البحرین تذکرہ کر دیا کہ گرچہ حسنین کے لیے ہے لیکن پوری ذریت رسول. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تیسری آیت. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے شادی کا نظام کیوں بنایا ہی کیوں؟ اللہ قادر مطلق اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ شادی ہو ہی نہ, اور ایک ہی آدمی سے اولاد پیدا ہو جائے. اب آج کل جب میڈیکل سائنس اتنا ترقی کر گئی ہے تو پاسبل بھی ہے. کوئی بیوی کی ضرورت نہیں ہے, عورت بھی بغیر شوہر کے اور مرد بھی بغیر بیوی کے نسل آگے بڑھا سکتا. تو اللہ نے یہ نیچرل سسٹم کیوں نہیں بنایا؟ قرآن نے وجہ بتائی, ایک وجہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ نے تمہاری بیویاں بنائی کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تمہیں سکون ملے. سکون, پیس آف مائنڈ. میڈیکل سائنس کتنی ہی ترقی کر کے کتنی ہی آپ کو آرٹیفیشل اولادیں دے دے, سکون نہیں ملے گا. ورنہ ڈپریشن, ورنہ ٹینشن, ورنہ اتنے پرابلم امریکہ میں بھی نہیں ہوتے. ترقی تو بہت زیادہ, فیسیلیٹیز تو بہت زیادہ, سوسائڈ ریٹ بھی اتنا ہی زیادہ. تو خیر اب میں کہیں اور نہ چلے جاؤں. تو سوسائڈ, یہ ٹینشن ڈپریشن کا بیوی, اللہ نے اس کے لیے بیوی بنائی. لوگ چلے جاتے ہیں شراب کی طرف کہ سکون ملتا ہے, اور لوگ چلے جاتے ہیں سلیپنگ پل کی جانب کہ سکون ملتا ہے, یا کون سا ٹرینکولائزر کی طرف چلے جاتے ہیں. سکون اچھی بیوی میں. خدیجہ طاہرہ کے لیے ایک جملہ تاریخ میں ہے کہ نہیں کہ پیغمبر کی یہ بیویاں عائشہ وغیرہ جو ہر وقت پیغمبر کو پریشان کرتی, فرماتی ہے کبھی کبھار پیغمبر اتنے غصے میں آ جاتے تھے, یہ لفظ اچھا نہیں ہے, جلال, کہ ہم لوگ گھبرا جاتے تھے. پیغمبر کے سامنے ٹھہرنے کی بھی ہمت نہیں ہے, جانے کی بھی ہمت نہیں. ہمارے پاس ایک فارمولہ, خدیجہ کا نام لے لو, پیغمبر لفظ صحیح نہیں ہے لیکن ٹائم نہیں, موڈ ایک دم چینج ہو جاتا. اتنا ہنسنے مسکرانے لگتا ہی نہیں ہے کہ ابھی آدھا منٹ پہلے پیغمبر جلال میں. نام خدیجہ, اور کہتے تھے خدیجہ ایسے وقت میں میرا ساتھ دیا جب دنیا میرے خلاف تھی. یعنی خدیجہ پیغمبر کے دل کو اتنا سکون پہنچاتی کہ عام عورتیں تو اگر اچھی بیویاں نہیں ہے. خدیجہ پیغمبر کے سکون, اتنا سکون
کہ مرنے کے 10 سال کے بعد بھی نام خدیجہ سکون، یہ پیغمبر اچھی بیوی، اور بری بیوی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، عائشہ اور حفصہ۔ اچھا، اب ائمہ طاہرین میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ہمیں نویں امام کی زندگی ملتی ہے، بہت صحیح معنوں میں آقا حسن کی زندگی اپنے نانا کی زندگی سے یہاں بالکل میچ کر جاتی ہے۔ بہت مشہور جملہ شاہ عبد العزیز کا شہادت کے حوالے سے، کہ شہادت کی 2 قسمیں، ایک حسن کے ذریعے سے پیغمبر کو ملی، ایک حسین کے ذریعے سے۔ وہ بھی بہت مشہور حدیث کہ حسن آدھی باڈی میں رسول کے مشابہ تھے اور حسین باقی آدھی باڈی میں۔ سیرت میں بھی اگر آپ آ کے دیکھیں، حسن مجتبیٰ کی شادیاں ہوئیں اور اچھی بیویاں بھی ملی ام فروہ جیسے، اور بری بیویاں بھی ملی، وہ جعدہ اور خولہ نہیں، ایک اور نام، 2 نام، بلکہ بعض علماء نے تو خالی زن ثقیفیہ لکھ دیا۔ خیر، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ امام حسن کی زندگی میں اچھی بیوی اور بری بیوی، دونوں مثالیں ہمارے سامنے۔ امام حسن شادی کے قابل ہو، اب پہلی جو شادی کرنا، رسول خدا کی بھی پہلی شادی اچھی بیوی سے ہو۔ وہ جو قرآن ہمیں اور آپ کو میسج دے رہا کہ جب سلیکشن کرو اسپاؤس کا تو بہت احتیاط کے ساتھ، یہ بات کل آ چکی ہے، ریپیٹ نہیں کروں گا۔ پہلی بیوی امام حسن کو بھی کم سے کم 2 بیویاں تو بڑی خراب ملی، مگر پہلی بیوی ام فروہ، اور جو ہمارے نویں امام کے لیے پھر آتا، ان کی تو خالی 2 شادیاں ہوئی تھی۔ پہلی بیوی جو 10ویں امام کی ماں تھی، پرفیکٹ، پھر وہ دوسری بیوی جس نے زہر دلوایا۔ مگر نویں امام کی تو صرف 2 بیویاں تھیں، ایک اچھی ایک بری۔ پیغمبر کی کئی بیویاں تھیں جن میں بری، ساری بری نہیں تھی، اور امام حسن۔ اب امام حسن کے حوالے سے تاریخ میں ایک ایسی بات آتی ہے جسے اس لیے سمجھنا کہ ہم اور آپ ہسٹری کو کبھی کبھار اپنے کلچر سے ملا کے سمجھتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں کچھ چیزیں نہیں، اور عرب کلچر میں ہیں، عرب چھوڑیں، اسلام میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اب بہت ہی مختصر واقعہ، امرؤ القیس۔ اچھا، یہ ایک عربی کا بہت مشہور شاعر بھی ہے، یعنی مجھے نہیں پتا گجراتی زبان، آپ کی زبان گجراتی کے شاعر کون سے ہیں، لیکن اردو میں جیسے انیس ہیں، اقبال ہیں، غالب ہیں، میر۔ ایک تو امرؤ القیس، وہ نہیں، اسی نام پر ایک اور شخص یمن کا رہنے والا عیسائی تھا، اور وہ مدینہ منورہ آتا۔ یہاں بھی وہی اختلاف ہے جو جناب شہربانوں کے حوالے سے ہے کہ 2nd خلیفہ کے زمانے میں آیا، 3rd خلیفہ کے زمانے میں آیا، یا خود مولا کے زمانے میں۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ مولا کے زمانے میں، لیکن میں اس وقت ٹائم کافی آپ کا ویسٹ کر چکا ہوں، اور بہت ہی ٹو دا پوائنٹ بات پہ آنا۔ امرؤ القیس مدینے آیا، مولا سے ملاقات کی، اور آنے کے بعد اس نے مولا کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ عیسائی تھا، کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، اب میں اپنے پورے قبیلے سے کٹ گیا، پورا قبیلہ عیسائی ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا، اب میرا قبیلے سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ کراچی کے اندر کئی بوہرے ہیں، بوہرے حضرات، جو یہی کمپلین کرتے ہیں جو ابھی امرؤ القیس نے کی۔ کہا کٹ گیا، اور میری بیوی مر چکی، اور میں بیٹیوں والا ہوں، اب میری بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ میری کمیونٹی، میری قوم، وہ تو اب مجھے قبول نہیں کرے گی۔ بیٹیوں کی شادی، کراچی میں باقاعدہ یہ مسئلہ ہوا، جیسے بمبئی میں بہت سارے بوہروں نے 12 امامی اسناچری مذہب اختیار کر کے اپنی جماعت بنا لی۔ کراچی میں کچھ نے ہمت کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ اگر ہم اسناچری ہو جائیں تو ہماری بیٹیاں لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں بھائی، ہم نہیں لیں گے، ہمارے پاس پہلے ہی آلریڈی عورتیں ایکسس میں ہیں، تو ہم تمہاری بیٹیوں کا کیا کریں گے؟ اس وجہ سے وہ شیعہ نہیں ہوئے۔ خیر، اب یہ تو فضول بات ہے، یہ واقعاً ویسٹیج آف ٹائم، اتنا ویسٹیج آف ٹائم بھی نہیں۔ شادی بیاہ کے حوالے سے ہم کو تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہونا،
یہ بھی نہیں کہ کافر سے شادی کر دے، تب براڈ مائنڈڈ بھی نہ ہوئیے گا. لیکن میں آتا ہوں، اس نے باپ نے وہ کمپلین کی جو جینین کمپلین، میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ مولا نے کہا تیری کتنی بیٹیاں؟ کہا مولا 3 بیٹیاں. ایک تو خاصی بڑی ہے اور وہ شادی کے قابل ہوئے بھی اس کو کچھ عرصہ ہو گیا. اب یہ ایک دم تو مسلمان نہیں ہوا، سوچ رہا ہوگا کافی دنوں سے، تو شادی بھی اس نے نہیں کی ہوگی کہ اگر میں نے شادی کر دی عیسائی میں اور پھر اسلام قبول کیا تو بیٹی کا وہ. اور دوسری بالکل جسٹ ابھی جیسے 16 کی ہوئی ہے، اور ایک تیسری چھوٹی. مولا نے کہا تمہارا مسئلہ میں حل کرتا ہوں. بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ کہا کہ مولا میری بڑی بیٹی کا نام ماہیہ. کہا اس سے میں خود شادی کرتا ہوں. ماہیہ مولا کائنات کی تقریباً یہ آخری بیویوں میں آتی ہیں، بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید بالکل آخری ہے، لاسٹ. اور وہ جو تمہاری بیٹی ابھی شادی کے قابل ہوئی 16 سال یا 15 سال، میرا بیٹا حسن، اس کی اب تک شادی نہیں ہوئی، وہ شادی کی ایج کو پہنچ گیا. اس کا نام کیا ہے؟ کہا سلمہ. اور تیسری کہا مولا اس کا نام سلامہ ہے، لیکن وہ تو ابھی بہت چھوٹی، 4 سال کی، 3 سال کی. کہا لیکن میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے بیٹے حسین کی بیوی بنے گی. 3 بہنیں تھیں. اچھا اب یہ دوسری اور تیسری بہن تو انڈیا پاکستان کے لوگ قبول کر لیتے ہیں کہ 2 بہنیں 2 بھائیوں سے شادی ہوئی، مگر بڑی بہن کی شادی جو تھی وہ مولا سے ہوئی. تو ایک بہن مولا کے گھر گئی، ایک بہن امام حسن کے گھر آئی، یعنی امام حسن کی وہ ماں بھی بن گئی ماہیہ اور سسٹر ان لا بھی بن گئی. اردو میں جو لفظ اس کے لیے ہے وہ چونکہ بمبئی اور کراچی کی لینگویج میں سلینگ لفظ ہے، گالی بن جاتا ہے. گالی بنتا ہے یعنی اسی قافیے کے اوپر سالی کا لفظ جو آتا ہے. تو خیر وہ میں نہیں لفظ استعمال کر رہا، ہمارے یہاں ذرا مشکل ہے. لیکن 2 بہنیں، چھوٹی والی دوسری اور تیسری وہ 2 بھائیوں کی. اچھا ایک اور بھی خاتون ہے ام اسحاق. اچھا یہ بھی ایک بڑا تاریخ کا مسٹری تو نہیں ہے، ہمارے ہاں لوگوں نے مکس اپ کر دیا. ام اسحاق امام حسن کی بھی بیوی ہیں، امام حسین کی بھی. ایکچوئل یہ ہے کہ 2 الگ الگ ام اسحاق تھیں، ایک بھائی سے شادی، ایک دوسرے کی دوسرے بھائی سے. مگر اب بعض علماء نے کہا کہ ام اسحاق دونوں کی بیویاں، یہ کیسے ہوا ہوگا؟ تو امام حسن کی بیوی ہوگی، ان کی شہادت کے بعد جب بیوہ ہو گئی تو آقا حسین نے ان سے شادی کی ہوگی. یہ بھی اکثر ہمارے یہاں ہو جاتا ہے کہ بڑا بھائی مر جاتا ہے تو اس کی بیوہ کو پھر چھوٹے بھائی سے. لیکن بات بہت پھیل رہی ہے، مجھے رہنا ہے ٹو دا پوائنٹ. ماہیہ مولا کائنات کی بیوی بنی کیونکہ ان کی ایج خاصی زیادہ تھی، یعنی تینوں بہنوں میں 8 9 سال کا ایج ڈیفرنس تھا. وہ مولا کے گھر آئیں، مولا کے ہاں رہیں. دوسری بیچ والی سلمہ نام، بعض روایتوں میں رملہ. امام حسن سے شادی ہوئی، ان کی کنیت ہو گئی ام فروہ، گرچہ عام کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ام ولد تھیں اور آقا حسن نے بحیثیت کنیز خریدا تھا. کل میں بتا چکا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی ماؤں میں سے جس کے لیے لفظ آیا کنیز ہے وہ غلط ہے، جھوٹ روایت ہے یا سمجھا نہیں گیا واقعے کو. یہ کل بات ہو گئی. لیکن تیسری جو تھی جس کا نام سلامہ تھا، جب آقا حسین سے شادی ہوئی تو ان کو کہا گیا ام رباب، اور شارٹ کر کے ہم لوگ رباب کہتے ہیں. تو ام فروہ اور ام رباب دونوں سگی بہنیں، امرؤ القیس کی بیٹیاں، اور ایک آقا حسن کے گھر میں آئیں، ایک آقا حسین کے گھر میں آئیں. اور یہ دونوں کربلا کے واقعے کے وقت کربلا میں موجود تھیں. اچھا اب یہاں پہ پھر میں واضح کر دوں کہ ام فروہ کی شادی بعض روایتوں میں ہے کہ 36 ہجرہ میں ہوئی. مولا کی شہادت ہے 41 مولا کی زندگی میں. قاسم پیدا ہوئے 46 ہجرہ میں، 10 سال بعد. بیچ میں دوسری اولادیں ہوتی رہیں، خاص طور پر ام فروہ کے گھر جو بیٹی ہوئی. اور بہت اہم ہے یہ بیٹی کئی وجوہات سے، جن میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب چوتھے امام کی شادی کا موقع آیا تو اب کون سی لڑکی چوتھے امام کی بیوی بنے؟ آقا حسن نے ام فروہ کی بیٹی کا ہی انتخاب کیا. اور پھر رباب اس وقت بہت چھوٹی تھی. رباب کی شادی ہوئی ہے تقریباً 52 ہجرہ میں.
یعنی جناب قاسم آقا حسین ان کے چچا اور رباب ان کی سگی خالہ. بعض علماء نے ہندوستان کے اس رشتہ داری کا انکار بھی کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا جو تحقیق ہوئی ہے وہ یہی. دوسرے الفاظ میں جناب قاسم و جناب سکینہ یا جناب قاسم و جناب علی اصغر یہ سگے چچا کے بھی بیٹے تھے اور سگے خالہ زاد بھائی بہن بھی تھے. امام حسن کی اس کے بعد 9 یا 10 شادیاں ہوئیں. ان میں سے 2 عورتیں ایسی تھی جو دشمن اہل بیت. اب وہی جو پیغمبر اسلام کے گھر میں 2 بہت ہی لیڈر ٹائپ کی عورتیں آ گئی تھیں، تو امام حسن کے گھر میں 2 ایسی عورتیں تھیں. ایک وہ تھی کہ جس کی دشمنی اس وقت ظاہر ہوئی، وہ ویسے بظاہر شادی کے وقت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور کئی سال رہی بھی امام حسن کے ساتھ. اسلام میں حلال چیزوں میں سب سے بدتر چیز کہا گیا ہے طلاق، لیکن کبھی ضرورت پڑ جاتی تو وہ ایگزامپل بھی یہاں پہ ہے. اچھا اب رسول خدا کے یہاں طلاق ہو نہیں سکتی، گرچہ وہاں بھی کچھ روایتوں میں ہے، لیکن بہرحال کیونکہ رسول کی بیوی تو پھر کسی اور سے شادی کر ہی نہیں سکتی. امام حسن کے یہاں میں 2 طلاقیں ملتی ہیں. ایک طلاق یہ جو خاتون ہے جن کا بعض کتابوں میں نام بھی نہیں، تو یہی ان کے بارے میں جملہ ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک رہ رہی تھی گھر میں. جس دن مولا کی شہادت ہوئی 21 رمضان، اب ایک آدھ دن تک تو میت اٹھی اور گھر میں صفے عذاب بچھائی گئی. پھر جب امام حسن اپنے گھر میں آئے، باپ کے برابر ہی ہوگا لیکن جب میت ہوئی تو بیٹا ایک دن باپ کے گھر میں تھا، اگلے دن یہ خاتون امام حسن کی بیوی بہت ہی مسکراتے ہوئے امام حسن کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو خلافت مل گئی، حکومت مل گئی. مولا کے بعد تو امام حسن کی بیعت ہوئی، آپ مسلمانوں کے حاکم بن گئے. امام حسن جلال میں آ گئے، میرا بابا مارا گیا، تو مجھے مبارکباد دے رہی. کہا کہ نہیں وہ غم ہوگا اپنی جگہ، لیکن اب آپ حکمران بن گئے. حکومت کے لیے تو بیٹے اپنے باپ کو مار دیتے ہیں. آپ تو انڈیا کے ہیں، عالمگیر اور شاہجہاں کا واقعہ تو آپ کو ہم سے زیادہ پتہ. تو اب یہ کہ اس نے مبارکباد دی کہ آپ بن گئے بادشاہ، میں بن گئی ملکہ. امام حسن نے اسی وقت اسے طلاق دے دی کہ تیرا جملہ یہ بتا رہا کہ تو میرے بابا سے اور اہل بیت سے نفرت کرتی ہے یا ناپسند کرتی ہے، ایسی عورت کی میرے گھر میں ضرورت نہیں، نکل جائے. اور جو دوسری بدترین عورت، اب عورتیں اچھی عورتیں بری، اچھی عورت کا ذکر ابھی مکمل ہونے والا ہے، یہ بیچ میں آگے جودہ، جسے جو شاید کے لفظ کو یاد رکھیے گا، شاید شروع میں اتنی بری نہ ہو. معاویہ نے جو الٹی پٹی اس کو پڑھا دی تھی کہ حسن کو زہر دے کے شہید کرو، میں اپنے بیٹے کی شادی تجھ سے کر دوں گا. ہماری خواتین کے لیے بھی پیغام ہے کہ سلینگ لفظ ہے، بہت ہی سلینگ. چڑھانے والے بہت ہوتے ہیں، گھر توڑوانے والے بہت ہوتے ہیں، ہر ایک کی باتوں میں نہیں آنا ہے. لیکن بہرحال موضوع بہت پھیل جائے گا، آج کی حد تک اتنا ہی رکھتا ہوں. شاید یہ لفظ شاید کو ابھی سمجھاتا ہوں، اس سے پہلے شاید اتنی بری نہ ہو، لیکن جب اس کو یہ لالچ دی گئی تو یزید کون؟ معاویہ اعلان کر چکا ہے کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنے گا، تو ایگزسٹنگ حکمران کی بہو بنے گی اور آنے والے حکمران کی بیوی بن کے پوری اسلامی دنیا کی ملکہ ہوگی. آ گئی لالچ. ہماری عورتیں لالچ میں نہیں آ جاتی، شیطان بہکاتا ہے تو بھیجابی بھی اختیار کر لیتی ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں آج ذرا سا تقریر کو نرم رکھنا چاہ رہا ہوں. جودہ اس عجب یہ الگ بات ہے کہ دونوں عورتوں کے بارے میں ایسا ہی جملہ نویں امام کی دوسری بیوی کے لیے، اور شوہر کو زہر دیا تو بعد میں وہ پاگل ہو گئی، اس کے لیے بھی ہے. لیکن جب جودہ نے اپنا مشن پورا کر کے
معاویہ کو یاد دلایا کہ بھائی شادی، کہا میں پاگل ہوا ہوں؟ جس نے حسن جیسے صاحب فضیلت شوہر کو زہر دے دیا، تو اگر میرا بیٹے سے بہتر کوئی رشتہ آ گیا تو وہ اس کو بھی زہر دے دے گی. میں اپنے بیٹے کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی. اور یہ قرآن شیطان کے بارے میں کہتا، اذ قال للانسان اکفر، انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا، کافر ہو جا، بہت مزے ملیں گے. اور جب فلما کفر، جب کافر ہوتا وہ یہ کہہ کے بھاگتا ہے انا بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین، ارے میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیری کیا مدد کروں گا. یہ جو شیطان کے بہکاوے میں داڑیاں شیب ہوتی ہیں، عورتوں کی چادریں اتر جاتی ہیں، رزق حرام کی جانب ہم جاتے ہیں. لیکن نہیں، میں غلط موضوع پہ آج چلا گیا، آج مجھے نہیں جانا تھا، واپس آتا ہوں. مگر وہاں بھی دیکھیے ساری چیزیں ہماری پریکٹیکل لائف، بہکانے والے، گمراہ کرنے والے ایسے ایسے لوگ ہیں، اتنے آپ کے دوست بن کے آئیں گے کہ آپ اپنی عقل بن کر کے رکھ دیں گے، اس کی باتوں میں آ جائیں گے. اب جودھا کا واقعہ یہ تو مشہور ہے، اتنا مشہور ہے کہ میرا دل ہی چاہتا کہ میں چھوڑ دوں، کیونکہ لوگ بیچ میں لقمہ دے رہے تھے. لقمے کا مطلب ہے واقعہ معلوم ہے، جب واقعہ معلوم ہے تو 1 گھنٹہ ہو گیا، پورا 1 گھنٹہ مجھے ممبر سے تو لیکن بہرحال پھر بھی میں نے واقعہ مکمل کیا. میں نے کہا شاید اتنی بری نہ ہو. ویسے خاندان بہت برا تھا، کیونکہ یہ اشعث کی بیٹی تھی، اشعث ابن قیس، ابو بکر کا بہنوئی، وہ جو خلیفہ ابو بکر ہے ان کا بہنوئی. یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ خود ابو بکر کا جملہ تاریخ میں ہے اپنی موت کے وقت، کاش مجھے موقع مل جاتا تو میں اپنے بہنوئی کو اپنی تلوار سے قتل کرتا. ایسا اس نے پورے اپنے خاندان میں تفرقہ ڈالا ہوا تھا. اس کا بیٹا ہے محمد، جس نے جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا. وہ باتیں آج نہیں پڑھنا ہے، آج یہ پڑھنا ہے کہ آقا حسین نے، امام حسن نے، اشعث کا ایک بہت ہی قریبی دوست ہے سعید، نام زیادہ نہ ہونے پائیں، مجھے یہ بھی خیال کرنا. آج کی دنیا میں تو لوگوں کو اپنے بیٹوں کے نام یاد نہیں ہوتے ہیں، تو یہ دوسروں کے اتنے رشتہ دار. سعید، آقا حسن نے اس کو بلایا اور کہا کہ تمہاری بیٹی بہت اچھی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. امام خود رشتہ دے رہے ہیں، آفر کر رہے ہیں. یہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ اور چیٹنگ میں اور یہ میچ میکنگ کی ویب سائٹ پر اور سب کچھ ہوتا ہے، یہ کچھ چیزوں کے ساتھ اسلام میں پسندیدہ بھی ہے، کچھ کنڈیشن کے ساتھ. اب اگر کوئی اور ہوتا، بھئی ام البنین کے لیے بھی جب رشتہ گیا مولا کا تو پورا خاندان اچھل پڑا. اس سے بڑی ہماری خوش قسمتی کیا؟ باپ بھی کہہ رہا ہاں، ماں بھی کہہ رہی ہے ہاں، بیٹی بھی کہہ رہی ہے ہاں. یہاں آقا حسن نے سعید کو بلایا، تمہاری بیٹی شادی کے قابل ہو گئی. اور اچھی سے مطلب ہمارے یہاں ہوگا خوبصورت، لیکن وہی امام یعنی کردار اور باقی اپنی کوالٹیز. سعید نے کہا کہ اچھا، یہ بڑا عجیب جملہ تاریخ میں آیا، مجھے اٹلانٹا کے بھی کچھ مومنین یاد آ گئے، کچھ، سب نہیں. سعید نے کہا فرزند رسول، لیکن میرے اوپر بھی ایک میرا حکمران ہے جس کا اختیار میرے اوپر چلتا ہے، اس سے پوچھوں گا. کہا کون؟ کہا میری بیوی. تو وہ سعید کا جملہ ہے کہ جی وہ بغیر بیوی سے پوچھے ہوئے حج پہ ہم ایک مومن کو لے جا رہے تھے، تو ہمارا طریقہ ہے کہ بھئی اب جا رہے ہیں حج پر، حج کرانا ہے. وہ بلنڈر نہ ہونے پائے جو میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ اتنے لوگوں کے عمرے اور حج میں نے اس بلنڈر کی وجہ سے غلط ہوتے دیکھے، جو کل ذرا تذکر آئے گا، آج نہیں. تو کہا آپ بتائیے کس کی تقلید میں؟ کہا مولانا تقلید. اچھا، پہلے تو تقلید کو مانا نہیں، جب سمجھ گئے ٹھہر جائیے میں بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں، وہ جس کا نام لے گی اس کی تقلید کرنا. تو اب یہ تاریخ میں ہے. کہا کہ نہیں، وہ میرے اوپر ذی اختیار ہے، بیوی سے پوچھ کے آؤں گا، یہ کہہ کے نکلا. اب وہ چل رہا، راستے میں اشعث ابن قیس مل گیا، اس کا دوست. اس نے اس کو روک لیا اور کہا کہ میری بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، حسن مجتبیٰ کا رشتہ آیا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کیا جواب دوں. اشعث ابن قیس نے کہا کہ دیکھو، یہ غلطی نہیں کرنا، کیونکہ حسن اتنا افضل آدمی ہے، اتنا افضل، فضائل پڑھ رہا ہے حسن کے.
تمہاری بیٹی اس کے سامنے کچھ نہیں، شادی ہو جائے گی. اب حسن اکثر کہے گا کہ جی میں رسول کا بیٹا ہوں، تم کیا ہو. اپنی بڑائیاں بیان کریں گے اور وہ حق بڑائی بھی ہوگی، وہ صحیح بڑائی بھی ہوگی، فضیلتیں بتائیں گے. تمہاری بیٹی بیچاری ہر وقت ڈپریشن میں رہے گی. تو ایسے گھر میں رشتہ نہیں کرنا. اور پھر اگر تمہیں اپنے لیول کا، اسٹیٹس کا برابر کا رشتہ مل رہا تو کیا ضرورت ہے بڑے گھر میں جانے کی جہاں پہ بیٹی کو ٹونٹنگ اور تانے مل سکتے ہیں. اس نے کہا کون سا برابر کا گھر؟ کہا رہے میرا اپنا بیٹا جوان ہے، اس سے میں تیار ہوں شادی کرنے کو. محمد وہی جو جناب مسلم کو گرفتار کرتا. تو محمد اس اشعث ابن قیس کے 4 بیٹے کربلا میں تھے جنہیں بعد میں مختار نے قتل کیا. شادی ہو گئی. اور ادھر اشعث ابن قیس امام حسن کے پاس گیا اور کہا کہ فرزند رسول آپ نے بھی کیسے آدمی کی بیٹی کا رشتہ دیا ہے، اس سے اچھی لڑکی موجود ہے، میری اپنی بیٹی، آپ اس سے شادی کر لیجیے. خود ہی آفر کی. اور یہ اچھا اتنے آرام سے بھی شادی نہیں ہو گئی. جب سعید کو پتا چلا کہ میری بیٹی کا رشتہ تو اپنے نامعقول بیٹے سے کر دیا اور حسن مجتبیٰ جو مجھ کو روک رہا تھا ان سے اپنی بیٹی دے دی، تو غصے کے عالم میں گیا اور کہا کہ تم نے کتنا بڑا میرے ساتھ ظلم کیا ہے کہ اتنا اچھا رشتہ مجھ سے کہا نہ بولو اور پھر اپنی بیٹی بھیج دی. کہا میں نے ظلم کیا ہے کہ تم پاگل ہو گئے تھے، حسن کا رشتہ آیا ہے تو مجھ سے مشورہ لے رہے ہو کہ میں شادی کروں کہ نہ کروں. جب تم پاگل پنے کی بات کر رہے تھے میں نے مشورہ بھی پاگل پنے کا دیا. اب یہ تاریخ کے بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں، یہ سب امام حسن کے گھر میں ہو رہا. مگر جو سکون ام فروہ میں امام حسن کو پہنچا رہی وہ یہ ساری خرابیوں اور یہ سارے مظالم. خدیجہ طاہرہ کا نام جب آتا ہے عائشہ اور حفصہ کی بدتمیزیاں رسول بھول جاتے ہیں. وہ ام فروہ اگر امام حسن کے گھر میں نہ ہوتی تو شاید زہر سے کلیجہ کٹنے سے پہلے ہی آقا حسن اس قسم کی بیویوں کی وجہ سے شہید ہو چکے ہوتے. لیکن ام فروہ اب اتفاق ایسا ہے کہ تینوں دن اب تک جو تقریریں ہوئی کسی نہ کسی خواب کا تذکرہ ہوا. ام فروہ کے حوالے سے بھی یہ خواب سن لیجئے اور آج کی بات ختم. اور وہ یہ ہے کہ ام فروہ سے تو رملہ نام ہے یا سلمہ، شادی ہو گئی، ام فروہ کو نیت بنی، پھر اولادیں بھی ہوئیں اور آخر میں قاسم ہوئے 46 ہجرہ میں. یہ ام فروہ کی آخری اولاد ہے. اب 2 واقعات تاریخ میں ملتے ہیں. ایران سے جناب قاسم کے حالات میں ایک بہت اچھی کتاب چھپی ہے، اس میں 2 واقعات. پہلا یہ کہ شعبان میں ولادت ہوئی، رمضان، شوال، ذیقعد 3، 4، 5 مہینے گزرے. 5-6 مہینے کا قاسم ماں کی گود میں. اور ایک مرتبہ شہزادی زینب نے دیکھا کہ ام فروہ انتہائی پریشان ہے. ایک ایسا دن آیا، ایک مرتبہ پوچھا فروہ آج تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو، کیونکہ 46 اور 47 ہجرہ میں کوئی ایسا اہل بیت کے گھرانے میں انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، بہت پریشان نظر آ رہی ہے. کہا شہزادی ام ایمن کا خواب آیا تھا کہ بہت پریشان تھی. کل جناب شہر بانوں کے خواب کا تذکرہ ہوا، ام البنین کے خواب کا تذکرہ ہوا. آج یہ خواب نہیں ہے، اس کے بعد خواب آنے والا. ام فروہ بہت پریشان کہ ام فروہ آج بہت پریشان نظر آ رہی ہو، پورا دن ہو گیا، شام ہو رہی. کہا شہزادی میں اس لیے پریشان کہ بظاہر میرا قاسم ٹھیک ٹھاک بھی لگ رہا، لیکن اس نے صبح سے دودھ نہیں پیا. میں نے بہت کوشش کی دودھ پلانے کے، لیکن یہ دودھ نہیں پی رہا. اور اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی وجہ کیا. آقا حسن زندہ تھے، مگر زینب کبریٰ ہر سوال کا جواب حسین سے لیتی تھی. کہا چلو میں بھیا سے پوچھ کے بتاتی ہوں. اور گئے آقا حسین کے پاس دونوں. زینب نے کہا بھیا یہ کیا قاسم کی طبیعت خراب ہے، بچہ دودھ کیوں نہیں لے رہا پورا دن؟ یہ روایت جو میں نے کتاب میں دیکھی جناب قاسم
آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا زینب میں تفصیل نہیں بتا سکتا، صرف ایک جملہ سن لو، آج عاشورے کا دن ہے اور یہ قاسم عاشورے کے دن کبھی دودھ نہیں پیے گا۔ اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم بھی ہوگی، میں بھی ہوں گا، ام فروا بھی ہوگی جب یہ پتا چلے گا کہ قاسم عاشور کے دن 6 مہینے کی عمر میں بھی کیوں پیاسا رہ رہا۔ اب یہ واقعہ تو ولادت کے بعد کا، اب آئیے وہ واقعہ جو ولادت سے 2 یا 3 دن پہلے کا۔ اب بس اسی پہ آج کی میری مجلس ختم، ذرا جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں کیونکہ مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا کہ کل ویک ڈے ہے، ویدر بھی خراب ہے، مومنین کے موڈ بھی خراب نظر آ رہے ہیں، تو بس بے ترتیبی سے کل انشاءاللہ اس کو سب چیزوں کو 4 دن کی چیزوں کو جوڑوں گا۔ اب یہ ہے ولادت کے بعد کا واقعہ، لیکن شعبان میں ولادت ہوئی، رمضان، شوال، ذیقعد، ذیلحج، محرم کا واقعہ۔ آئیے ولادت سے 2 دن پہلے وہ رسول خدا کی میڈ ام ایمن پریشان تھی، اور یہاں یاد کیجئے گا آقا حسین کے لیے بھی میں نے کہا تھا شہزادی فاطمہ پریشان تھی، حسین کا نور حسن کے نور سے زیادہ کیوں ہوا وہ، اور یہ تیسری اور آخری پریشانی، کیونکہ کل کی رات اب کوئی ولادت کی رات نہیں ہے۔ آخری جملے، زینب کبریٰ نے دیکھا کہ سوتے سوتے ایک بار ام فروا گویا چیخ مار کے اٹھی، چیخ تو نہیں ماری لیکن جیسے آدمی چیخ مار کے اٹھ جاتا، کوئی برا خواب دیکھے، کوئی پریشان خواب دیکھے۔ زینب کبریٰ نے گھبرا کے پوچھا ام فروا خیریت تو ہے؟ اب کچھ جملے اہل بیت کے لیے اچھے نہیں لگتے کیونکہ بالکل ڈیلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہیں گے لاسٹ ویک چل رہا تھا، اور جناب قاسم کا حمل معجزے والا تو تھا نہیں کہ جیسے امام زمانہ کا پتہ ہی نہیں چلا کہ حمل کیا ہے، آقا حسین 6 مہینے میں پیدا ہوا، ایسا تو نہیں، نارمل ڈیلیوری تھی۔ تو جناب زینب ام فروا کو اپنے ساتھ سلاتی تھی، تو ایک مرتبہ ام فروا اٹھ کے بیٹھی اور اتنی بے چین اور پریشان کہ زینب آنکھ کھل گئی، گھبرا کے پوچھے ام فروا کیوں پریشان؟ کہا شہزادی ابھی میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، یہ خواب جھوٹا ہو نہیں سکتا کیونکہ اس میں امام نظر آئے، معصوم جس خواب میں نظر آئے وہ سچا ہوگا، ہم اور آپ تو فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے کسی معصوم کو دیکھا ہی نہیں، لیکن ام فروا وہ تو ہر معصوم کو دیکھ رہی ہیں، خواب تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، پریشان ہو۔ کہا بتاؤ تو پریشانی کیا؟ کہا کہ میں نے دیکھا جیسے میں جنت میں بیٹھی ہوں اور جنت کے باغ میں چل رہی ہوں کہ اچانک مجھے جنت کے پھولوں میں اتنا خوبصورت سرخ رنگ کا ایک پھول نظر آیا، ذرا سا بلندی پر، اتنا خوبصورت کہ میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ یہ پھول میں توڑ کے اپنے ہاتھ میں لے لوں، میں نے ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی میرا ہاتھ پھول سے ٹکرایا وہ پھول خود بخود ٹوٹ کے میری گود میں آ کے گر گیا، میری گود میں آ گیا، ٹھیک، اور جیسے ہی گود میں آیا پھر وہ پھول وہاں سے زمین پہ گر گیا اور اس کی ساری پتیاں الگ الگ ہو گئی، اور میں نے دیکھا، ابھی تک اس خواب میں معصوم کوئی نہیں آئے، میں نے خواب میں دیکھا امام حسن زندہ ہیں اور اس وقت کے امام وہی ہیں، حسین کی امامت ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن خواب میں دیکھا کہ آقا حسین میرے قریب سے گزر رہے تھے، رک گئے، زمین پہ بیٹھے اور اپنی عبا اتاری تو نہیں، عبا کے دامن میں یہ پھول کی پتیاں وہ جمع کر رہے ہیں، ایک ایک پتی جمع کر کے آگے بڑھ گئے، میری آنکھ کھل گئی۔ ام ایمن نے دیکھا کہ رسول اللہ کے بدن کا ٹکڑا کٹ کے گرا، وہ گھبرا گئی، جنت کے پھول کی پتیاں بکھرتے دیکھی اور آقا حسین کو دیکھا وہ جمع کر رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا، زینب کبریٰ بھی نہیں سمجھ پائی، کہا کہ فجر کا وقت ہو رہا ہے، نماز شب کا افضل وقت، ہمارے ہاں بھی مشہور ہے کہ ایسے وقت کا خواب تو بالکل سچا ہوتا ہے، اور اس میں تو خود آقا حسین بھی تھے، بھیا سے چل کے پوچھتے، آقا حسین کے پاس پہنچی، کہا بھیا ام فروا نے یہ خواب دیکھا اور عنقریب یہاں ڈیلیوری بھی ہونے والی ہے، تو ایسے وقت میں تو عورت کو خود رکھا جاتا ہے، یہ پریشان۔ آقا نے خواب سنا، وہی جملہ کہا
ام فروا سے کہنا ساتھ میں آئی ہیں لیکن ڈائریکٹ بات نہیں ہو رہی، صبر کرے۔ ام فروا نے کہا لیکن آقا اس خواب کا مطلب کیا؟ اب آقا نے قرآن کی آیت تلاوت کی، فصبر، اے حبیب صبر کرو جس طرح ماقبل کے انبیاء نے صبر کیا۔ کہا ام فروا اس خواب کا نتیجہ ہے کہ تمہیں صبر کرنا۔ عاشور کے دن جب قاسم کے بدن کے ٹکڑے حسین لے کے آئے، ام فروا کہتی ہیں آج میری سمجھ میں آیا، وہ جنت کا پھول قاسم تھا جو اللہ نے میری گود میں تو دیا، لیکن اس کے بعد آقا کے نام پر وہ اس طرح سے نثار ہوا کہ کربلا کے میدان میں اس طرح سے کسی کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا جیسے قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اور حسین اسے جمع کر کے لائے۔ تو ایک عام شہید کا خون بھی پروردگار کے یہاں دعا قبول کراتا ہے، یہ تو قاسم جیسے شہید کے بدن کے ٹکڑوں کا تذکرہ ہے۔ خدا بندہ یہ ماہ شعبان کی جتنی ولادتیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جشن منا کے خوشی کریں کہ آنسو بہا کے ماتم کریں۔ زینب پیدا ہوئی 1 شعبان، رسول روئے۔ حسین پیدا ہوا 3 شعبان، فاطمہ اور رسول روئے۔ 4 شعبان عباس پیدا ہوئے، اور ایک بار آقا کا وہ جملہ ہاتھ کٹیں گے اور آخری زیارت، سجاد پیدا ہوئے غم، اور آج قاسم دنیا میں آیا اور ماں نے خواب دیکھا میرے بیٹے قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے، البتہ آقا نے بتایا نہیں۔ خدا بندہ تجھے حسن کے اس گل بدن قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کا واسطہ، تجھے حسین کے اس امتحان کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما۔